شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابن بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے اپنی بخاری شریف کا آغاز کیا بڑی مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار اس کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. پھر آگے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے تین مثالیں بیان فرمائیں. فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اپنے گھر کو چھوڑا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. فمن كانت ہجرتہ للدنیا یصیبها، اور جس نے ہجرت اس لیے کی، گھر بار اس لیے چھوڑا کہ دنیا حاصل کرے، بس وہ دنیا حاصل کر لے گا. اب امرأۃ ینکحها، یا اس نے گھر بار عورت کے لیے چھوڑا تو اس سے نکاح کر لے گا. تو اس کا گھر بار کو چھوڑنا، ہجرت کرنا، اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. تو گھر کو تینوں آدمیوں نے چھوڑا ہے، تینوں کی نیت الگ الگ ہے، اور ان کو بدلہ ان کی نیت کے مطابق ملے گا. کوئی بھی عمل کیا جائے اسلام کے اندر، اس کی قبولیت کی شرائط ہے، بغیر شرط کے وہ قبول نہیں ہوگا. ان شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے پہلے انبیاء کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کی قبولیت کے لیے فکر مند ہو جایا کرتے تھے.
کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری دن ہے، یہ مہمان رخصت ہونے کے قریب ہے، گنتی کے 4 دن باقی رہ گئے، تو اس موقع پر اپنا روزہ، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا ذکر و اذکار کیے گئے عمل کو اس کے لیے قبولیت کے لیے فکر مند رہنا، یہ پہلے انبیاء کو بھی سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو بھی سکھایا۔ لہذا لازمی ہے کہ اپنے عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ، جب ہم نے انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا تو پھر ان میں سے فَتَقُبِّلَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا، دونوں نے قربانی کی تھی، دوسرے کو قبول نہ کیا، اور آخر کے اندر کیا فرمایا؟ قال انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ تو قربانی صرف متقین کی قبول کرتا ہے، صرف متقین کی قبول کرتا ہے۔ تو یہ عمل قبول ہوا، شرط کیا لگا دی؟ تقوی لازمی ہے۔ متقین کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب وہ بیت اللہ کے دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور اس گھر کو مکمل کر رہے تھے، تو مکمل کرنے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے اور یہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے جیسا یہ عمل ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس میں کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، ربنا تقبل منا انک، اے اللہ تو ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لینا۔ قبولیت کے لیے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ بہت ساری اور مثالیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے اصل نقطے پہ آپ آنا چاہتا ہوں کہ قبولیت کے لیے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یا اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب تیرے ذمہ ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ میرا روزہ، میری نماز، میری تلاوت، میرا سب کچھ میں اپنے اللہ کے سامنے قبولیت کے لیے پیش کروں، اللہ یہ میں نے کیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکا، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، لیکن اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ بہت فکر والی ایک حدیث ہے، عمل قبول نہیں ہوتا، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل یصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، ولا تقبل له صلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ 60 سال تک انسان نمازیں پڑھتا رہا، یہ زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جتنا فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سال ہے، تو 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ لعلہ یتم رکوع، کبھی یہ رکوع کو پورا کرتا تھا، ولا یتم السجود، اور سجدے میں کمی چھوڑ دیتا تھا، ویتم السجود، اور سجدے کو پورا کرتا تھا، ولا یتم رکوع، اور رکوع کے اندر کمی چھوڑ دیتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے 60 سال نمازیں پڑھتا رہا اور اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، صرف اس کوتاہی کی وجہ سے۔ اس لیے ایک بہت شاندار عمل بتایا، جب تم عمل کر لیتے ہو تو بعد میں عمل کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ
استغفار کر لیا کرو. بہت کوتاہی ہے، استغفار کیا کرو، اللہ سے بخشش مانگ لیا کرو. یا اللہ عمل کیا ہے تیرے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اب پیش کرنے کے بعد حالات یہ ہے کہ یہ عمل میرا پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، میں تیرے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں، اللہ تو اس کو قبول کر لے. اور اس کی قبولیت کے لیے، اس کی کمی کوتاہی کے لیے آخر میں استغفار سکھائی. جیسا کہ اللہ اکبر سکھایا، ایک شخص عمرہ کرتا ہے اور حج کرتا ہے. ثم افیدوا من حیث الناس من حیث افاد الناس، جب ان میں کہ عمرہ اور حج کر کے واپس لوٹے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، تو اس پر لازم کیا ہے؟ عمرہ حج پر اترائے گا کہ میں حاجی صاحب بن گیا ہوں، میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں، اب میں بخشا گیا ہوں. آخر میں اس کے لیے شرط کیا لگائی؟ افیض الناس افاد الناس، واپس آنے کے بعد، لوگوں کے پاس آنے کے بعد واستغفر اللہ، استغفار کرے، اس پہ اللہ سے بخشش مانگے. اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں تو نے قبول کرنا ہے، مجھے کوتاہیاں، کمیاں، کوتاہیاں میں نے جو اس کے اندر کی ہے تو ان کو معاف کر. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے وضو کو بیان کیا. ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس نے وضو اچھے انداز سے کیا، اور وضو اچھے انداز سے کرنے کے بعد پھر اس نے بعد کے اندر دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دعا پڑھی ہے، اس نے اللہ سے وضو کے بعد معافی مانگی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد پھر یہ دعا مان کر، استغفار کے الفاظ کہہ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ مسجد میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. 8 دروازے کھول دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اللہ اکبر. فرمایا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری فتح آ گئی ہے اور ہماری نصرت آ گئی، اور پھر آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ جوک تک جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور مدینہ کی گلیاں بازار مسلمانوں کے ساتھ بھر گئے تھے، اور اسلام حد نگاہ تک پھیل چکا تھا، چار جانب اسلام کا چرچا تھا. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے فتح کے شادیانے بجائیں، آپ وہاں پہ آتش بازی کریں، آپ وہاں پہ ڈھول بجائیں، آپ وہاں پہ پٹاخے پھوڑیں، وہاں پہ ڈھول کی تھاپ پر اپنے گھوڑوں کو نچائیں کہ تمہیں عظیم فتح ملی ہے. فرمایا نہیں، یہ کام ہونے کے بعد اب آپ کے دل میں کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اے میرے نبی، یہ عظیم عمل دعوت و جہاد کا آپ نے کیا، اور اس جہاد کے عمل کے نتیجے میں، دعوت کے عمل کے نتیجے میں ہم نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے. اب آپ ہماری طرف جائیے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، اور کیا کیجئے؟ فاستغفروہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اللہ عمل تیرے لیے کیا تھا، عمل بہت بڑا تھا، محنت بہت ہوئی تھی، اللہ تو اس کو قبول کر لے، اللہ تو اس کو قبول کر لے، اس کی کمیاں کوتاہیاں مجھے معاف کر دے. تب تو جہاد کے عمل کے بعد اپنے نبی کو استغفار کے لیے کہا. صحابی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے سورت کے نازل ہونے کے بعد کبھی نماز کے اندر اس دعا کو مس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع کے اندر آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو پاک ہے، جیسی تیری تعریف ہے اپنی تعریف کے مطابق تو پاک ہے. اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. آپ کبھی بھی نماز کے اندر اس کے بعد پھر اس کو نوٹس نہیں کیا کہ اللہ میرے نے مجھے حکم دیا ہے تسبیح و تقدیس کا اور استغفار کا. نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا
صحابی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد 3 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں، تکرار کے ساتھ استغفار کیا اور پھر کہا اللہم انت السلام و منک السلام. اللہ نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی. اللہ اکبر، پہلے استغفار کی، اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفار ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی عمل کرنے کے بعد اس کے اوپر اترانا نہیں ہے کہ میں نے ماشاءاللہ اس دفعہ اتنے روزے رکھے، اتنی تلاوتیں کی، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی. نہیں، اس کی قبولیت کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. لہذا اس کے بعد استغفار کی جائے، تسبیح و تقدیس کی جائے. میرے محترم بھائیوں، عمل کا قبولیت کے ساتھ یہ 7 کچھ چیزیں استغفار کی ہیں. استغفار لازمی کرنا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہمیں اس سے زیادہ کی گنجائش ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. یہ ایک نسخہ بھی ہے، یہ ایک عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا عمل بھی ہے. یہ ایک الگ سے عبادت بھی ہے. استغفار عبادت کے طور پر بھی ہے اور یہ نسخہ بھی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. مجھ سے بخشش مانگا کرو، استغفار کیا کرو، معاف کر دیتا ہوں. عمل قبول ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس معافی کی وجہ سے رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں. بہت دفعہ توفیق کے سامنے، اللہ کی رحمت کے سامنے عمل کا قبول نہ ہونا اور نمازوں کا قبول نہ ہونا، روزوں کا قبول نہ ہونا، تلاوت کا نہ پہنچنا، یہ اعمال کا نہ پہنچنے کے درمیان گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں. ان گناہوں کا حل استغفار کے اندر ہے. اور جب استغفار کر لی تو اس کے بعد اللہ اکبر فرمایا تم بخشش مانگو گے میں معاف کر دوں گا. معافی کا نتیجہ کیا دوں گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. میں تم پہ آسمانوں سے رحمتیں نازل کروں گا، بارش رحمت والی دوں گا، تمہیں مال دوں گا اور بیٹے دوں گا. یہ چیزیں استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. لہذا یہ عمل کی قبولیت کے عمل کے بعد بھی استغفار، تاکہ اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے اس کو قبول کر لے. اور یہ ایک نسخہ بھی ہے. بارش چاہیے تو یہ دعا کریں، رحمت والی بارش چاہیے تو استغفار کریں، بیٹے چاہیے تو استغفار کریں، مال چاہیے تو استغفار کریں، جنت چاہیے تو استغفار کریں. میرے محترم بھائیوں، یہ نسخہ بتایا. اور عمل کے قبول ہونے نہ ہونے میں، اللہ اکبر، عمل کے قبول ہونے میں 4 چیزیں رکاوٹ ہیں. 4 چیزیں رکاوٹ ہیں. ان رکاوٹوں پر بھی غور کرنا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، کہیں میرے اس عمل کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ تو موجود نہیں کہ میرا عمل قبول ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں. ان میں سب سے پہلی رکاوٹ وہ شرک ہے. جس کے عمل کے اندر شرک موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ فرماتے ہیں جس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال برباد کر دوں گا. کوئی عمل قبول نہیں ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کی روزے، نہ حج، نہ زکات، نہ تلاوتیں، کچھ بھی قبول نہیں ہے جس نے عمل کے اندر شرک کو رکھا. شرک کو رکھا. شرک کتنا؟ بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں. اللہ اکبر. ایک مکھی کے برابر شرک. وہ لوگ جو گھیر دیے گئے، بادشاہ نے ظلم کی وجہ سے روک لیا کہ میں تمہیں اس وقت تک رستہ نہیں دوں گا جب تک تم یہاں پر جو میرے سامنے میں کہتا ہوں لا کر پیش نہ کرو. بطور عقیدت، بطور احترام چڑھاوا چڑھا کر نہیں جاؤ گے تو اس وقت تک تمہیں راستہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. ان میں انکار کرنے والا انکار کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک نے وہاں پر مکھی مار کر چڑھاوا چڑھا دیا. مکھی مار کر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے عمل کو غارت کر دیا. تو نے غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی مار کر دی ہے، وہ بھی تو نے غیر اللہ کے نام پہ دے دی ہے. تمہارا یہ عمل غارت ہو گیا، اس کے لیے اعمال برباد ہو گئے. میرے محترم بھائیو، یہ عمل ہے. دوسرا کون سا؟ فرمایا اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے بلایا جائے گا قیامت والے دن، شہید کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے کیوں جہاد کیا، کیوں شہید ہوا؟ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے لڑا تھا اور اپنے آپ کو تیری راہ میں قربان کر دیا، میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے،
تو اس لیے جہاد کرتا تھا کہ لوگ تیری بہادری کے تذکرے کرے، اس لیے تو قتل ہو گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جو تم مانگتا تھا تجھے مل گیا، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد عالم کو لایا جائے گا، علم اس نے پھیلایا تھا، اس نے علم حاصل کیا تھا، لوگ اس کی تقریروں پر بابا سبحان اللہ کہتے تھے، بڑا اچھا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں علم حاصل کیا؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے لیے میں ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، علم کو آگے پھیلاتا رہا، قرآن کے علم کو پھیلاتا رہا۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹا ہے تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا نام ہے اس کا، تجھے جو چاہتا تھا مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے رشتے اٹھاؤ، منہ کے بل گھسیٹتے جہنم میں پھینک دو۔ یہ کون ہے؟ یہ تیسرا مال صدقہ کرنے والا غنی ہے۔ کیوں بھائی؟ تم کس لیے مال صدقہ کرتا تھا؟ اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹا ہے تو اس لیے صدقہ کرتا تھا کہ لوگ کہیں فلاں بڑا سخی ہے، بڑا مال دینے والا ہے، بہت مال خرچ کرنے والا ہے، جو تو چاہتا تھا ہم نے تجھ کو دے دیا، وہ دنیا میں تجھے مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے فرشتے اٹھاؤ، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اس نے عمل کون سا کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ والا۔ اس نے عمل کون سا کیا؟ قرآن کے علم والا۔ اس نے عمل کون سا کیا؟ رب کی راہ میں صدقہ خیرات والا۔ اپنا مال، یہ مال اور جان دونوں قربان کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ اگر ان کے عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو اس کے عمل کو قبول نہیں کیا گیا، رد کر دیا گیا، زندگی کی ٹوکری میں ڈال کے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو کون سا عمل کرتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہذا عمل جب تک اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوگا وہ عمل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو شرک خفی کہا، فرمایا اس شرک خفی سے ڈرو، شرک خفی سے ڈرو، شرک خفی سے ڈرو کہ جو انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، ایک چیونٹی کے مانند بغیر آواز آتا ہے، جیسے چیونٹی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز نہیں آتی، ایسے اس شرک کا انسان کے دل میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کوئی ٹھپکا نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھاوا ہے۔ عمل لایا کیا مطلب دن اللہ کے سامنے عمل کے پہاڑ ہیں اور پہاڑ اور انبار لگے ہوئے ہیں، دیکھ کر خوش رہا ہوگا آج بڑا ہی شاندار میرا معاملہ ہے، میرے پاس تو بڑے بڑے اعمال میں لے کر آ گیا ہوں، تمام پہاڑیوں سے بلند اس کے اعمال ہیں، یہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑے مال لے کے آیا ہے، لیکن اس کے چیک کرو نام مال کیسا ہے، اس کی کیسے معاملات تھے، یہ لوگوں کے سامنے یہ اچھے اچھے اعمال کرتا تھا، لوگوں کو دکھاتا تھا، دکھانے کی عمل کرتا تھا، اور جب لوگ سائڈ پہ ہوتے تھے اس وقت پھر اپنی منبندی پر لگ جاتا تھا، لہذا ان کے اعمال کا وزن نہیں ہے۔ فرمایا ان پہاڑوں کے برابر، آسمان کے پہاڑوں کے برابر اس کے وزن کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا، روئی کی طرح اڑایا جائے گا، ان اعمال کی کوئی وزن نہیں ہوگا، لہذا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ عمل قبول تب ہوگا جب اتباع سنت کا خیال ہوگا، عمل میں سنت کا خیال، روزے میں سنت کا خیال، نماز میں سنت کا خیال، اور تلاوت کے معاملے میں بھی سنت کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ کیسے عبادت کرتے تھے، نفلی عبادت کیسے کرتے تھے، فرضی کیسے کرتے تھے، بدنی کیسے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 3 صحابہ کرام آئے آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کے اعمال کے بارے میں بتائیے، آپ کی شب و روز کیسے ہیں؟ بتایا گیا، وہ کہنے لگے ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس پلے تو کھ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ایک نے وہاں پہ کہا آج کے بعد میں رات کی مسلسل عبادت کیا کروں گا، رات کو سوؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر عمل کروں گا۔ دوسرے نے کیا کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا، روزوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، آج کے بعد شادی نہیں کروں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ایک نے کہا کہ آج کے بعد گوشت اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا اور میں بالکل تنہا ہو کے عبادتوں میں لگ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے ساتھی آئے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا، پھر یہ تبصرہ کر کے چلے گئے۔ آپ نے تینوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو
میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ سنو، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ ھذا من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت کو سمجھو، میرے طریقے کو سمجھو، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عمل ہے، جس نے میرے عمل کے خلاف کوئی بھی عمل اختیار کیا فلیس منی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا، چاہے وہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ عمل ہو۔ سو میرے محترم بھائیو، سنت کے مطابق عمل، سنت کے مطابق عمل، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط، مال حلال ہو، اس کا کھانا پینا حلال کا ہوگا، اگر حلال ہوگا، طیب کھاتا ہوگا، حلال رزق کھاتا ہوگا، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہوگی۔ اللہ لا تقبل طیب، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم سے طیب کو قبول کرے گا، تم سے طیب کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی شرط لگائی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ پاکیزہ کھانا ہے، حرام کا لقمہ نہیں کھانا، حرام کا رزق نہیں کھانا۔ وہ جسم سب سے زیادہ جہنم میں جلنے کا حقدار ہے جو حرام کے ساتھ پرورش پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت میں وہ مشہور روایت کہ ایک شخص آیا اور اس نے حرام کے ساتھ ساری زندگی کھاتا اور کماتا رہا، پھر ایک شخص آیا، وہ ایک دن آیا، اس کے سفر کے اندر بال بکھرے ہوئے، مسکینی والی حالت ہے، اور اس کے جسم پہ وہ نظر آ رہا ہے کہ لمبا سفر کر کے آیا ہوا، اور مسکینی بال اس کے بکھرے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر انسانوں کو بھی ترس آ جائے۔ وہ کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام ومشربہ حرام، اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، وہ گودیا بھی حرام، تو حرام کے ساتھ تیرا جسم بنا ہے، پھر تم یا رب یا رب کیسی باتیں کرتا ہے، تیری دعا کیسے قبول کر لوں گا میں، تیرا عمل کیسے قبول ہو جائے گا۔ سو میرے محترم بھائیو، اپنے رزق کو پاکیزہ کر کے کھانا ہے، پاک رزق کھانا ہے، پاکیزگی کے ساتھ کھانا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، ضرور کھاتے ہیں، لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ اگر مال زکات، مال پیسے کی صورت میں ہے، زکات سے اس کو پاک کرے۔ اگر مال وہ زراعت کی زرعی شکل میں ہے، اجناس کی شکل میں ہے، اجر کے ساتھ پاک کرے، وہ پاکیزہ مال نہیں ہے جس میں زکات کی آمیزش ہو۔ فرمایا تمہارے مال سے ہم گند کو، میل کچیل کو نکال دیتے ہیں۔ یا اللہ تم کس لیے نکالتا ہے؟ فرمایا تیرا مال پاک ہو جائے۔ اس کے دو فائدے ہیں، تیرا مال پاک ہوگا، اور جو غریب جن کو ہم نہیں دیا تیرے مال میں سے ان کا حق رکھا ہے، اور تم کو حق ادا کرے گا۔ اسی طرح تیرا کھانا ہے، پورا سال گندم گھر میں کھائی جاتی ہے، پورا سال کھاتا ہے، اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالا، اس نے حرام کی آمیزش کے ساتھ کھایا ہے، اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ نہ کوئی روزہ لکھا گیا، نہ کوئی نماز لکھی گئی، ساری زندگی ٹکرے مار مار کے تھک گیا بیچارہ، حج بھی کرتا تھا، ہر سال عمرے کو دوڑا جاتا تھا، لیکن کچھ ہاتھ پلے نہیں آیا، شرائط کا خیال نہیں رکھا۔ لہذا ان شرائط کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر نہیں، عاجزی کے ساتھ اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور پیش کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ شرائط ہے جن کے بغیر محترم بھائیوں عمل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا عمل، پہلی بات، تقویٰ، متقی ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی متقین کی قبول کرتا ہے۔ دوسرا عمل، کوئی بھی عمل کرنے کے بعد استغفار لازمی کرنی ہے، استغفار کو لازمی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے۔ یا اللہ عمل کیا تھا، میں کمزور تھا، نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ سکا جیسے تو نے حکم دیا، روزے اس طرح نہیں رکھ سکا جیسے تو نے حکم دیا تھا۔ اللہ میں تلاوت کے اندر بھی خیالات کہیں اور بڑھتے رہتے تھے، یا اللہ میں کوتاہی کرنے والا ہوں، میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ دائیں میں نفس ڈھونڈتا رہتا تھا، میں نے کوشش کی ہے تیرا حکم پورا کرنے کی، لیکن اللہ
مجھے تو معاف کر دینا، میری کوتاہیوں کو معاف کر کے میرے عمل کو رد نہ کرنا، اس کو قبول کر لینا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لازمی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، اور رزق حلال کھانا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ سنت یہ نہیں ہے کہ کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو عمل نہیں کیا وہ بدعت ہوگا، جو ایسا عمل ثواب سمجھ کے کریں گے وہ بدعت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ بدعت کہتے اسے ہیں جو نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے ایسا عمل کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رب سے توفیق بھی مانگا کرے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اللہ نے دعا سکھائی اپنے نبی کو، قرآن نے ہمارے لیے اتاری کہ جب عمل کر لیا کرو، جب عمل کر لیا کرو پھر اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگا کرو عمل پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تو نے مسجد کے راہ مجھے دکھائی تھی، تو نے رونے کی توفیق دی تھی، تو اس توفیق کے ساتھ میں پورا مہینہ استقامت سے تیری عبادت پر کھڑا رہا۔ اللہ میرے دل کو تو پھیر نہ دینا، میرا دل تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، دل اور بندے کے درمیان اللہ حائل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا دل میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ میرا دل تیرے اختیار کے اندر ہے، تو میرے دل کو پھیر نہ دینا، اس کو استقامت دینا۔ اس دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، موت شہادت کے مالک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، آخری 2 تاکراتیں بچی ہیں ہمارے پاس رمضان کی۔ کوشش کریں تاک راتوں میں جاگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو 2 دن باقی ہیں، 2 تاک راتیں باقی ہیں، ایک کل جو آئے گی اور ایک 29ویں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان راتوں کو مسجد میں گزاریں، عبادت کریں، قیام میں دعاؤں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو معاف کرتا اور رحم کرنے والا ہے، اس سے مانگے گے تو دے گا بھی، معاف بھی کرے گا۔ تو تاک راتوں کا خیال کریں۔ یہ 27ویں اور 29ویں باقی ہے، آخری ایام 4-5 رہ گئے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر جو پہلے کمی کوتاہی تھی اس کو دور کریں، اپنی سستی کو دور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں راتوں کو سوئے نہیں کرتے تھے، ساری رات مسلسل جاگ کر عبادتیں کرتے تھے، صرف تاک راتوں میں نہیں، باقی راتیں جو آخری عشرے کی ہوتی تھی ان راتوں کے اندر بھی جو جاگ سکتا ہے ضرور جاگے، جو یہ کر سکتا ہے ضرور کرے، یا کم از کم آخری پہر رات کے 2-3 گھنٹے لازمی لے کر کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے۔ میں پہلے ایک بات کہتا ہوتا ہوں، محترم بھائیو، تنہائی میں بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اکیلے اندھیرے میں اپنے رب سے بیٹھنا، سرگوشیاں کرنا، اپنے رب سے باتیں کرنا اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹ کرنا، کلیئر کرنا، وہ اکیلا ہوتا ہے اور بندہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی سن نہیں رہا۔ تنہائی میں اس کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں۔ جب تنہائی میں اس کو بنا لیں گے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ وہ پھر لوگوں کے سامنے کوئی چیز نہیں آنے دیتا، نہ دنیا میں آنے دے گا، نہ قیامت والے دن آنے دے گا۔ پردوں میں سب کچھ رکھ کے بندے کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تنہائی میں اپنے معاملات کو سے ٹھیک کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر رو لیں، آنکھ سے آنسو آ جائے گا، بیٹھ کر دیکھیں تو صحیح، اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں، جیسے اپنے بچوں سے محبت سے باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، ایسے محبت کے انداز میں بیٹھ کے اور اس کے ساتھ سرگوشیاں کریں، آہستہ آہستہ بیٹھ کے باتیں کریں اور معافی مانگے۔ اللہ میں نے یہ کیا تھا لیکن تو میرا رب ہے، تجھے مجھے معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کون کرے گا؟ اس سے باتیں کریں اور انشاءاللہ آنکھ سے آنکھ
आंसू आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐनाने, दो आंखें ऐसी हैं जहन्नम की आग से बचा लिए गए। एक वो आंख है जो अल्लाह के डर से रो पड़ी, जिसकी आंख से आंसू निकल आया, जिस आंख से आंसू निकाल दिया, फरमाया मैंने इसको जहन्नम से आजाद कर दिया। है। और दूसरी वो आंख है जो अल्लाह की राह में जिहाद फी सबिलिल्लाह में जिसने पहरा दिया। तो ये रातें हैं 4-5, जिन रातों में अल्लाह ताला से अपने मामलात को ठीक करना चाहिए। मोहतरम भाइयों, एक ज़कातुल फितर है, एक ज़कातुल रमजान है, जिसे आप फितराना कहते हैं। ये ज़कात, ये फर्ज है, ये आम सदका नहीं है कि दे दिया तो दे दिया, रह गया तो रह गया। इसको देना लाजमी है। और हर बच्चे पे, जो बच्चा पैदा होगा उससे लेकर बूढ़े तक हर मुसलमान पे है, काफिर पे ये फर्ज नहीं है, मुसलमान पर फर्ज है। तो इसको लाजमी अदा करना है और इसको अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करना है। 300 कम अज कम है ये आटा खाता है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनके घर में जो नेमतों की वाफर चीजें हैं कि वो आटा कम खाते हैं, बाकी नेमतें ज्यादा खाते हैं। इजाजत तो है कि कम से कम भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की अगर ताकत दी है तो ज्यादा को सामने रखा करो। रब की राह में देना है, उसको सदका देना है, उसको ज़कात देनी है। इसकी बुनियाद पर रमजान की कमियां कोताहियां दूर होनी है। ये अल्लाह का फजल है कि जिसने हमारे लिए इसे रख दिया, लिहाजा इसको लाजमी अदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद नमाज से पहले इसको अदा करने का हुक्म देते थे। तो ईद नमाज से पहले अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी अदा करेंगे तो जिनको दिया जाना है वो ईद की खुशियों के लिए कोई कपड़े ले लेगा, वो अपने बच्चों के लिए खाना ले लेगा, कोई ईद के दिन घर के अंदर अच्छा खाना पका लेगा, कोई उसको अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर लेगा। आखिरी टाइम तक रोक के रखने का फायदा नहीं है। लिहाजा इसको मेरे मोहतरम भाइयों लाजमी अदा करना चाहिए और अल्लाह से इसके कबूल होने की दुआ भी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हमने अपने फलस्तीन के भाइयों को भूलना नहीं है, हमने उन लोगों को भूलना नहीं है, ना अपनी दुआओं के अंदर, ना अपनी ज़कात के अंदर, ना अपने सदकात के अंदर। इंशाअल्लाह जैसे मोहब्बत के साथ आपने उनके साथ ताउन जारी रखा है, इसको जारी रखना है। आज इंशाअल्लाह हमने नमाज के फौरन बाद ये कुछ इंतजाम किया है, जो आपने भेजा वो आपका पहुंचा। कैसे पहुंचाया गया, कैसे पहुंचा और कहां पे खर्च हुआ है, मैंने भाइयों को कहा कि जुमे के बाद इन भाइयों को दिखा दे, दिल को तसल्ली हो जाती है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा ईमान वाले तो नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की बातचीत होती है, या अल्लाह तेरा यकीन है तू मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन मैं इंसान हूँ, चाहता हूँ कि दिल और मजबूत हो जाए। मैं आंखों से देखा हुआ मामला फिर मैं कहूंगा कि मैंने आंखों से देखा था। अल्लाह चाहता हूँ अपने दिल की मजबूती के लिए मेरे रब ने आप परिंदों की पूरी मिसाल बयान करके अलग-अलग रखो, फिर अल्लाह ताला ने उनको इकट्ठा करके दिखाया। लिहाजा आंखों से देखा हुआ चीज वो दिल को सुकून देती है, तसल्ली देती है। इंशाअल्लाह जो आपने दिया मुस्लिम मेडिकल मिशन के भाइयों ने जाकर गजा के अंदर जाकर उन इलाकों में जाके जिसके लिए आपने दिया था वहां पहुंचा के खर्च किया, वो कुछ चीजें आई हैं जो आपके सामने इंशाअल्लाह नमाज के बाद आपको दिखाएंगे। अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे ईमान की हालत में, मौत शहादत की। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। Allah